الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد بدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات سورہ وصفات میں اس ذو عظیم کے ورثے کو، اس کی انہیریٹنس کو، جو در حقیقت انبیاء کا ورثہ ہے، ان کی کوششوں اور کاوشوں کی تکمیل کا راستہ ہے، 36 آیتوں میں مسلسل بیان کیا گیا۔ اور جناب ابراہیم اور اسماعیل، وہ اسماعیل جن کی نسل سے پیغمبر آخر الزمان پیدا ہوئے، تشریف لائے، اور وہ نسل اسماعیل جس نے اس عظیم ذمہ داری اور اس بڑی قربانی کے بوجھ کو اٹھا کر تمام انبیاء کو سرخرو کیا۔ ارشاد ہوا، ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ یہ بڑی بلا اور بڑی ابتلا اور بڑی آزمائش ہے کہ بیٹے کی گردن پر باپ جو ہے وہ چھری رکھے یا بیٹے کو مقتول دیکھے۔ اے ابراہیم، ہم نے تمہاری اس اطاعت کے صبر کو قبول کیا۔ انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ذبح عظیم سے اسے تبدیل کر دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آخر میں آنے والوں کا ورثہ اسے قرار دیا، ترکہ قرار دیا۔ یہ آخر میں آنے والوں کی انہیریٹنس ہے جسے وہ انجام دیں گے۔ اب یہ قربانی، یہ شہادت، قرآن کریم میں اس شہادت اور شہید کو بڑے ہی وسیع پیرائی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم عام عربک ڈکشنری میں
شہید اور شہادت کے مطلب کو تلاش کریں تو شہید اور شہادت کا مطلب ہے وہاں گواہی، حاضری، موجودگی، یا اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا قربان کرنا، جان فروشی۔ قرآن کریم نے اس مفہوم کو شہید اور شہادت کے اتنا وسیع کیا کہ ایسے مختلف پیرایوں میں اس شہید اور شہادت کو بیان کیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر اس کو گواہی کے معنوں میں استعمال کیا، یعنی شہید گواہ ہے، شہادت دینے والا در حقیقت گواہی دیتا ہے، تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے شہید یعنی گواہی دینے والا، قل کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور ہمارے درمیان میں، تمہارے اور اس قوم کے درمیان میں اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یعنی شہید دو قرار پائے اس آیت میں، ایک اللہ شہید یعنی گواہ ہے، دوسرا وہ شہید اور گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ پر اتنے قرآن کریم کی آیات کہ آپ مصداق ہیں، سورہ دہر آپ کی شان میں ہے، تو یہ آپ کے لیے فخر کا مقام ہے، کہا نہیں۔ کہا آئے تطہیر آپ کے لیے فخر کا مقام ہے، کہا ایسا نہیں ہے۔ کہا آئے درود بھی آپ کے لیے فخر کا مقام ہے، کہا نہیں۔ لوگ آیتیں گنتے گئے، آئے مباہلہ آپ کے لیے فخر کا مقام ہے، کہا سب سے زیادہ فخر کا مقام میرے لیے کوئی آیہ قرآن ہے جس کا میں مصداق ہوں تو وہ یہ آیت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ رسول تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یعنی کس مقام اور منزلت پر اس گواہی کو جناب علی مرتضیٰ کی اور شہادت کو اور علی کی لے کر گیا پروردگار کہ اللہ شہید ہے اور علی شہید ہے۔ کس بات کا؟ قیامت تک باقی رہنے والی محمد مصطفیٰ کی رسالت اور پیغمبری، قیامت تک کے لیے گواہی ہے جناب علی مرتضیٰ کی، قیامت تک کے لیے شہادت ہے، حاضری ہے، موجودگی ہے اس رسالت کے ساتھ۔ دوسرے پیرائے کے اندر قرآن مجید نے اس شہید اور شہادت کو ایک دوسرے مفہوم میں بیان کیا، اور وہ مفہوم ہے فیصلہ کرنا، یعنی شہید فیصلہ کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف میں جناب یوسف کے معاملے میں ارشاد فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی شہد شاہد من اہلہا۔ جب یوسف پر الزام لگ گیا، زلیخا نے الزام لگا دیا، تو کہا کہ وہ انہی میں سے، انہی کے کلان میں سے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے میں سے وہ جو بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے، قال ہی راودتنی عن نفسی شہد شاہد من اہلہا، بس اسی سے فیصلہ کروا لو۔ اب فیصلہ کیا کیا؟ اگر فیصلہ یہ ہو کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا استغاثہ ہی غلط۔ تو اس جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے کیا کیا؟ شہید ہے وہ، شہادت دی اس نے، کس بات کی؟ اس نے فیصلہ کر دیا۔ یعنی شہید حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے۔ حاضری اور موجودگی کے ساتھ دوسرا بڑا مفہوم قرآن مجید نے، دوسرا بڑا کام جو شہید اور شہادت کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ ہے فیصلہ کرنا۔ سورہ بقرہ میں ایک اور مفہوم شہید اور شہادت کے حوالے سے سامنے آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہ تمہیں درمیان کی جماعت ہم نے قرار دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، جَعَلْنَاكُمْ
قرار دیا ہم نے تمہیں وسطن درمیان میں، لتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہیں ناس کا نگہبان بنا دیا۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے شہید کو قوم کا نگہبان قرار دیا۔ ہم شہید کو فقط اللہ کی راہ میں سرفروشی کرنے والا کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم اتنے مختلف پیرائے کے اندر اس شہادت کو اور اس شہید کو بیان کر رہا ہے، کہا کہ یہ کون ہے درمیان کی جماعت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ سارے ناس پر نگہبان ہے، وَيَكُونُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ان پر نگہبان ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے شہید کا کام قوم کے امور کی نگہبانی کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں ہو سکتی، اگر غفلت ہو گئی اس کا مطلب شہید یا حاضر و موجود نہیں ہے، اور اس منظر پر اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ لیکن اگر نگہبانی کا فریضہ انجام دے دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ شہید حاضر ہے، موجود ہے، اور وہ نگہبان ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ درمیان کی جماعت جو سارے ناس پر شہید نگہبان ہے، اور اس پر رسول نگہبان، یعنی ان پر رسول نگہبان، وہ ناس پر نگہبان۔ یہ مقام ہے شہید اور شہادت۔ قرآن مجید نے دو اور مفاہیم اس جاں فروشی کے عنوان سے پیش کیے، اور ایک سورہ توبہ کے اندر آخری آیات ہیں سورہ توبہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بنبيكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ توبہ۔ اب یہاں پر جاں فروشی کے مفہوم کو تجارت کے مفہوم کے ساتھ جوڑ دیا، سودا کرنے کے مفہوم کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ کیا کرتا ہے شہید، یہ جان دینے والا، یہ سرفروشی کرنے والا کیا کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ اپنے اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ فیقتلون ویقتلون، وہ قتل بھی کرتا ہے اور وہ قتل بھی ہو جاتا ہے۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ہم نے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں ان کے ساتھ سچا وعدہ کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا بنبیکم الذی بایعتم بہ، ان شہیدوں کو، ان جاں فروشوں کو یہ پیغام دے دو کہ انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ بڑا زبردست سودا کر لیا۔ اب شہید کیا کرتا ہے؟ جان سے اور مال سے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تو اب شہید اور اس تجارت میں کیا کماتا ہے؟ جنت کماتا ہے، اللہ کی مرضی کماتا ہے، قیادت اور امامت کماتا ہے۔ تو اب وہ شہید کتنے سارے ذمہ داریاں انجام دیتا ہے ناس کے حوالے سے، حاضر وہ ہے، موجود وہ ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے، گواہی وہ دیتا ہے، تجارت وہ کرتا ہے۔ اتنا وسیع مفہوم شہید اور شہادت کا، لیکن سب میں ایک فیکٹر کامن ہے، اور وہ فیکٹر ہے حاضری اور موجودگی۔ ہر جگہ پر وہ شہید حاضر اور موجود ہے۔ دیکھیں، گواہی دینے کے لیے آپ کو حاضر ہونا لازمی ہے، ایبسینشیا گواہی تو نہیں ہوتی۔ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو موجود ہونا ضروری ہے، ایبسینشیا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ نگہبانی کرنے کے لیے آپ کو موجود رہنا ضروری ہے، بغیر موجودگی کے نگہبانی نہیں ہو سکتی۔ تجارت کرنے کے لیے آپ کو موجود رہنا ضروری ہے، غفلت میں اور سوتے ہوئے تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو ون فیکٹر از کامن، ایک فیکٹر کامن ہے اس میں، اور وہ ہے حاضری اور موجودگی۔ اب اس شہید اور شہادت کے معاملے کو دو اور بہت اہم اس کے اندر امور چھپے ہوئے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ شہید جب شہادت دیتا ہے تو در حقیقت اپنے اوپینین، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے، اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے، اور اس عقیدے اور سوچ کی سچائی کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے یہ ظاہر کرتا ہے
کہ میں اس سوچ پر، اس فکر پر اس حد تک کنورٹڈ ہوں اور اس کی سچائی پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس فکر اور اس عقیدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اور دوسری اہم بات اس شہید اور شہادت کے عنوان سے یہ ہے کہ ہر جگہ شہید اور شہادت کے عنوان کو قرآن مجید نے حیات اور زندگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ دیکھیے، گواہی دینا مردے کے بس کی بات نہیں ہے، مردہ گواہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب شہید گواہ ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ، فیصلہ مردہ نہیں کر سکتا۔ کیا ممکن ہے کہ کسی عدالت میں آپ مردے کو لے جا کر بٹھا دیں گے یہ جج ہے، یہ فیصلہ کرے گا؟ کوئی مانے گا؟ جج کو زندہ موجود ہونا پڑتا ہے۔ تو شہید جب فیصلہ کرتا ہے تو زندہ ہے۔ پھر نگہبانی کے لیے کیا مردہ کسی کی نگہبانی کر سکتا ہے؟ تو شہید نگہبانی کرتا ہے، وہ زندہ ہے۔ کیا تاجر سانسیں اکھڑ جائیں تو تجارت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا تجارت کے لیے بھی زندہ رہنا لازمی ہے۔ یہ ذرا خاموش، ہر جگہ مفہوم شہادت اور شہید کو قرآن مجید نے زندگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ یہ جو شہداء ہیں یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا، اور ان کی زندگی کا عالم اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید نے گواہی کے لیے کچھ پیرامیٹرز بھی بنائے ہیں کہ کس پیرامیٹر پر گواہی ہونی چاہیے یا شہادت دی جانی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اس پیرامیٹر کو یہ کہہ کر بیان کیا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ پہلا پیرامیٹر کہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ شہید کا کام کیا ہے؟ حق کو الگ کرے گا، باطل کو الگ کرے گا، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق پر کبھی باطل کو غالب آنے نہیں دے گا۔ یہ پہلا بھی پیرامیٹر۔ ہر صورت میں حق الگ ہو اور باطل الگ ہو۔ سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے صاحبان ایمان گواہی دو۔ ایسا نہ ہو کہ گواہی دیتے وقت کسی کی دشمنی تم پر غالب آ جائے اور گواہی حق کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی شہید جب گواہی دے گا نا، اللہ کا راہ کا شہید، تو اس پر کسی کی ذاتی دشمنی غالب نہیں آئے گی۔ اس کی لڑائی بھی اللہ کے لیے ہوگی، اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوگی، اس کا قتال بھی اللہ کے لیے ہوگا اور اس کی نرمی بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ ذات اس کی نہیں ہوگی۔ اور جہاں پر ذاتی مفادات ہیں ماں یہ سمجھنا کہ یہ وہ شہید اور شہادت کا مفہوم نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا، جہاں اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے اور نام خدا باقی رہے۔ قرآن کا وہ مفہوم شہید ہے۔ سورہ فرقان میں کہا گیا والذین لا یشہدون الزور، خدا کے نیک بندے جب شہادت دیتے ہیں تو اس میں ظلم کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یعنی شہید ظالم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، شہید ظالم نہیں ہوتا، تو اس کے بدلے میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ شہید مظلوم ہوتا۔ ظلم سہے گا لیکن اس کا ہاتھ ظلم کی طرف بڑھے گا نہیں۔ یہ کرائٹیریا ہے شہید کے لیے۔ پھر سورہ معارج میں کہا والذین والذین بشہادتہم قائمون والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون۔ کون ہے شہید؟ والذین ہم بشہادتہم قائمون، جو اپنی شہادت پر قائم رہتے ہیں۔ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، یہ وہی ہیں جو امانت کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یہ وہی ہیں جو عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ والذین ہم
الا صلاتہم یحافظون، یہی وہ ہیں جو صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں اور قیام صلاۃ کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس شہید کو کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ عزیزان گرامی، اب ان پیرامیٹرز جو میں نے قرآن مجید میں بہت سارے پیرامیٹرز ہیں شہید و شہادت کے، میں نے آپ کے سامنے 4 پیرامیٹرز بتا دیے۔ باطل غالبانے نہیں دیتا شہید، ہر صورت میں اپنی ذاتی انا اور دشمنی کے لیے کبھی قتال نہیں کرتا، لڑائی کرے گا خدا کے لیے۔ اور تیسری بات ہے کہ زیادتی اور ظلم شہید کے قریب بھی نہیں کھٹکتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کی شہادت جو ہے وہ قیام صلاۃ اور عہد الہی کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پیرامیٹرز ہیں شہید و شہادت کے۔ اب ان پیرامیٹرز پر آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ادوار کو ذرا رکھ کر دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو ذبح عظیم کا مرقع ہے، جو ذبح عظیم ہے، کم از کم 3 ادوار میں آپ کی زندگی کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے آپ کی زندگی کا جس میں آپ پیغمبر علیہ السلام کی سایہ عاطفیت میں ہیں، یہ دور بھی گواہی اور شہادت کا دور ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جب پیغمبر کا سایہ اڑ گیا اور آپ اپنے والد کے سائبان کے تحت رہے، یہ دور بھی گواہی اور شہادت کا دور ہے۔ اور تیسرا دور وہ ہے جب آپ ضد انقلاب اور رد انقلاب قوتوں کے سامنے براہ راست کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر بھی آپ کی گواہی اور شہادت اس مقام پر پہنچی جسے ذبح عظیم کہتے ہیں۔ پہلا دور امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، جو پیغمبر علیہ السلام کے سائے اور سائبان میں بسر ہوا، وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک حسین اور بہت قیمتی دور ہے، جس میں آپ کا مقام اور منزلت کیا ہے اور آپ نے اس کم عمری میں کون سی شہادت دی۔ سورہ آل عمران، وہ شہادت، وہ گواہی جسے لا الہ الا اللہ کی گواہی کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عمر میں جو مشکل سے آپ کی 6 ساڑھے 6 سال کی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ لا الہ الا اللہ کی توریت اور انجیل والوں کے سامنے پہلی گواہی کی منزل، اور اس میں شہادت دینے کے لیے چلے حسن و حسین۔ ایک بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ساتھ چل رہا ہے پیغمبر کے، کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے۔ دوسرا بچہ گود میں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لینے کے بھی قابل نہیں ہے، پیغمبر کی گود میں ہے۔ کس لیے جا رہا ہے گود میں؟ سواری پیغمبر ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے۔ اس دور میں امام حسین علیہ السلام نے کس بات کی گواہی دی؟ اور قرآن نے اس گواہی کو ان شاندار الفاظ میں رقم کیا، اے رسول جب علم کے اور دلیل کے دفتر مکمل ہو جائیں اور یہ آپ کی بات سننے پر راضی نہ ہوں اور توحید الہی کو ایک خطرناک صورتحال میں لے آئیں، تو لا الہ الا اللہ بچانا ہے۔ سارے نبیوں کا کیا ورثہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پیغمبر لے کے چلے، اب لے کے چلے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آؤ ان سے کہو اپنے بیٹے لے جاؤ تم اپنے بیٹے، نساءنا ونساءکم کہو لے آؤ اپنی عورتیں اور لے جاؤ تم اپنی عورتیں، انفسنا وانفسکم کہو لے آؤ تم اپنے نفوس اپنی جانیں اور تم لے جاؤ اپنی جان، ثم نبتہل فنجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ یعنی شہید حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باطل کو کبھی غالب آنے نہیں دیتا،
میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا پیرامیٹر بتایا. تب وہ ایک چھوٹا سا قافلہ چلا کس لیے؟ حق کی سر بلندی کے لیے اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے. یہ ہے حسین کا بچپن. اور جو سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ توریت اور انجیل کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والے اہل کتاب تھے, ہاتھوں سے کتابیں لکھ لیا کرتے تھے, کھڑے نہیں ہوئے توریت اور انجیل کے ساتھ. قرآن کریم نے کہا, سورہ مائدہ کی مسلسل آیات میں گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے بیان کرتی رہی ہوں, کھڑے نہیں ہوئے توریت اور انجیل کے ساتھ, اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے. اور یہ جو آئے یہ کھڑے تھے قرآن کے ساتھ, جو قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کے سامنے کھڑے ہوئے توریت اور انجیل کے لوگ, انہوں نے راہ فرار اختیار کی, راہ فرار اختیار کی. حسین کا بچپن کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بچے, پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں, مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. ایک بچے کا پیر اس کے کرتے میں پھنستا ہے, بچہ گر جاتا ہے. اب یہ نانا کا نواسہ دے رہا ہے. پیغمبر نے خطبہ روک دیا, تقریر روک دی, ممبر سے اتر آئے, وہاں تک گئے جہاں بچہ گرا تھا. بھائی کوئی صحابی اٹھا لیتا, کسی کو اشارہ کر دیتے بچے کو اٹھا لو. اب ہم بھی یہاں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں, ایسا کر لو ویسا کر لو. تو پیغمبر تھے اور منبر نبوی تھا, اشارہ کر دیتے کہ بھائی وہ دیکھو بچہ گرا ہے میرا اٹھا دو. نہیں, خود اترا نہ پیغمبر. کون؟ آخری پیغمبر. پیغمبر کس لیے اترا؟ پیغمبر اپنے شہیدوں کے لیے اترا, اپنی گواہیوں کے لیے اترا. پیغمبر اپنی گواہیاں لینے چلا, کسی کو نہیں کہا کہ تم اٹھاؤ, اور نہ کوئی بھائی لوگ خود بخود آگے بڑھ جاتے, سب دم سادے بیٹھے کہ پیغمبر کیا کرتے ہیں. اترے پیغمبر, وہاں تک گئے جہاں بچہ گرا ہوا تھا. اس کے بعد دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا, ممبر پر لے آئے, ایک کو ایک زانو پر بٹھایا, دوسرے کو دوسرے زانے پر بٹھایا, اور ارشاد فرمایا, اب نانا یہ میرے بیٹے ہیں, امامن یہ تمہارے امام ہیں, اور قائدن اور قائمن کھڑے رہیں تب تمہارے امام ہیں, بیٹھ جائیں تب تمہارے امام. اس بچپن میں 2 معرکۃ الآراء احادیث پیغمبر کی منظر پر نمودار ہوتی ہیں, جس میں کوئی قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا شریک ہوں. جب قافلہ لے کر چلے پیغمبر اہل کتاب کے سامنے, قرآن والوں کا, تو ارشاد فرمایا, انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اب علی پیغمبر سے ہیں, پیغمبر علی سے ہیں, علی پیغمبر فاطمہ سے ہیں, فاطمہ پیغمبر سے ہیں, پیغمبر حسن سے ہیں, حسن پیغمبر سے ہیں, پیغمبر حسین سے ہیں, حسین پیغمبر سے ہیں. یہ کہہ کر نکلے, قیامت تک کوئی اس بات کا دعویٰ کر کے دیکھے کہ میں اس حدیث میں شامل ہوں اور میں پیغمبر کے ساتھ ہوں. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اور دوسری معرکۃ الآراء حدیث پیغمبر کی اس دور میں منظر پر آتی ہے. احادیث کی کتابیں لکھتی ہیں سارے برادران اہل سنت کی, معرکۃ الآراء احادیث کی کتابوں نے اس حدیث کو رقم کیا حدیث صحیحہ, اور کہا کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے, یعنی شہر مدینہ کے اندر آپ کہیں جا رہے تھے, کسی نے آپ کی دعوت کی تھی اور آپ کے ساتھ آپ کے نواسے تھے. اب وہ بچہ گود سے اتر گیا چھوٹا, اور اس کے بعد گلیوں میں ادھر ادھر بھاگنے لگا, اور ایسے بھاگ رہا تھا جیسے اب نانا مجھے پکڑے. تو پیغمبر جہاں جہاں وہ بھاگتا تھا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے, پھر اس کو اور بھاگنے کا موقع دیتے تھے کہ جیسے وہ تیز دوڑ رہا ہے اور پیغمبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور بچہ خوش ہو کر کبھی دائیں مڑے کبھی بائیں مڑے, اور اصحاب وہ منظر دیکھ رہے ہیں, کبھی پیغمبر دائیں مڑ کر کہیں کہ ارے میں اس کی تیزی کا, کبھی بائیں مڑیں پیغمبر, کبھی یہاں اس کا پیچھا کریں, یہاں تک کہ کافی دیر یہ نانا اور نواسا ایک دوسرے کے ساتھ یہ آگے اور پیچھے دوڑنے اور تمام منظر لوگوں کو دکھاتے رہے, اور اصحاب سارا منظر دیکھتے رہے, یہاں تک کہ بچہ تھک گیا. پیغمبر نے اسے گود میں اٹھایا, اور اس کے بعد وہ معرکۃ الآراء حدیث ارشاد فرمائی, حسین منی وانا من الحسین.
حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ مارکۃ الحرا حدیث اس وقت پیغمبر نے بیان ارشاد کر. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور جو پیغمبر کے سائبان میں بسر ہو گیا. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جب پیغمبر کا سایہ اٹھ گیا. یہ کون سا دور ہے؟ اسست ظلم والجور، اساس ظلم والجور، جہاں ظلم اور جور کی بنیاد پڑی. ازالتکم عن مراتبکم، جس دور میں آپ کو آپ کے عظیم مرتبوں سے نیچے گرایا گیا. اب یہ وہ دور ہے جب امام حسین علیہ السلام نے باپ کے گلے میں رسی بھی دیکھی، ماں کو دیوار و دروازے میں زخمی بھی دیکھا، رات کی تاریکی میں تربت مادر بھی دیکھی، 3 دن تک نانا کا جنازہ بھی پڑا دیکھا. یہ وہ دور ہے. لیکن اس دور میں چند باتیں بہت اہم ہیں. یہ وہی دور ہے جس میں جناب امام حسین علیہ السلام تنزیل قرآن کی گواہی دینے کے لیے، قرآن کی امپلیمنٹیشن کی گواہی دینے کے لیے، العلی المال قرآن والقرآن مالی کے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے صفین میں باپ کے ہم رکاب ہیں، جمل میں باپ کے ہم رکاب ہیں، نہروان میں باپ کے ہم رکاب ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی طرف پہلی ہجرت نہیں ہے. ایک ہجرت آپ اپنے والد کے ساتھ مدینے سے کوفے پہلے کر چکے ہیں، اور اس ہجرت میں آپ نے اپنے والد کے ساتھ تنزیل قرآن کے اس عظیم کارنامے کو سر انجام دیا. اسی دور کا ایک طبری نے، تاریخ طبری نے بہت ساری باتیں ایسی لکھیں جس کو لوگ چھپانا چاہتے تھے. اسی لیے عام طور پر طبری کو شیعہ سمپتھائزر کہا جاتا ہے. حالانکہ بات شیعہ سمپتھائزیشن کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ حقیقت اور اصلیت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام لڑکپن تھا آپ کا، اور خلافت دوم کا زمانہ. خلیفہ مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. لڑکپن کا زمانہ، مشکل سے 12 یا 13 سال کی عمر تھی، بہت 14 سال کی عمر ہوگی. خلیفہ نے مطالبہ کیا لوگوں سے، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ یہ وہی مطالبہ ہے جو پیغمبر نے کیا تھا. پیغمبر نے کہا تھا نا غدیر پر، میں تمہارے نفوس سے اولی ہوں. تو جب یہ مطالبہ کیا تو اس مسجد کے کونے سے آواز آئی. اس نوجوان بچے نے آواز دی، انزل الی منبر ابی کا، میرے باپ رسول کے منبر سے نیچے اتر آؤ. یہ بات سب لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی داستان سب چھپا جاتے ہیں. طبری نے ساری داستان لکھی. لا ممبر ابی کا، یہ تمہارے والد کا ممبر نہیں ہے، یہ میرے باپ رسول کا ممبر ہے. کس پیرائے میں کہا آپ نے؟ ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، رسول کا بیٹا ہوں میں، یہ میرے باپ کا ممبر ہے. تو صاحب اقتدار و حکومت اور خلافت نے کہا کہ بے شک یہ میرے باپ کا ممبر نہیں ہے، یہ آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے. پھر پوچھا کہ ما علمک ھذا، اے حسین یہ باتیں آپ کو کون سکھاتا ہے؟ ایک لڑکپن کا آپ کا عالم ہے، اور جرت کا عالم دیکھیے کہ خلافت دوم کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی، جو آپ کے غیظ و غضب اور غصے کا عالم تھا، اور جو آپ کا سخت گیر رویہ تھا، ایک 12-14 سال کا بچہ کون سکھاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ باتیں آپ کے والد علی ابن ابی طالب سکھاتے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے والد کون ہیں؟ میرے والد علی ابن ابی طالب کی بیعت کا
وزن اور بوجھ تم سب کے گلوں کے اندر ہے. غدیر. اب کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس بیعت کو جبرائیل پیغمبر کے پاس لائے تھے جو قرآن سے ثابت ہے, اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا انکار کرتا ہے. اور پھر میرا والد صرف میرا والد نہیں ہے, وہ میرا امام ہے اور میں اس کا مقتدا, اس کا فالوور ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگ دل سے اس کی بیعت کو جانتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے. تو اس پر خلیفہ نے جواب دیا کہ خدا لعنت کرے اس پر جو تمہارے باپ کے حق کو نہ جانے. زبردست جملہ ہے. خدا لعنت کرے اس پر جو تمہارے باپ کے حق کو نہ پہچانے. واقعی یہ تمہارے باپ کا حق ہے, لیکن کیا کریں, لوگوں نے ہمیں امیر بنا دیا. تو لہذا جب لوگوں نے ہمیں چن لیا نا, ہمیں امیر بنا دیا, تو آپ ہماری اطاعت کریں. اگر لوگ آپ کو امیر بنا دیتے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ ذرا سوچئے کیا عمر ہے امام حسین علیہ السلام کی, اور جو روح ہے ریزسٹنس کی. کہا جن لوگوں نے, آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں بنا دیا؟ جب بنا دیا تو ان کے پاس کون سی حجت اور دلیل تھی تمہیں بنانے کی؟ کوئی حجت اور دلیل تھی؟ اللہ اکبر. اب جب بات اتنی آگے بڑھ گئی, دلیل و حجت پہ آ گئی, تو صاحب خلافت غیظ و غضب میں بھرے ہوئے ممبر سے نیچے اترا. اور اس کے بعد تبری میں سارا واقعہ وربیٹم لکھا ہوا ہے. اپنے ساتھیوں کو لیا اور جناب علی مرتضیٰ کے مکان پر تشریف لائے, اور انتہائی غیظ کے عالم میں جناب علی مرتضیٰ سے کہا, اے ابو الحسن, تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ مجمع میں کیا کیا؟ اس نے گھٹیا اہل مدینہ کے سامنے مجھ پر آواز بلند کی. کیا یہ باتیں تم اسے سکھاتے ہو؟ جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ ابن الخطاب, اپنے غصے کو ذرا کنٹرول کرو, اپنے غیظ و غضب کو ذرا تحمل کی شکل دو, اور اس کے بعد مجھے کچھ بولنے کے لیے موقع دو اور مجھے بیچ میں نہ ٹوکنا. یہ جناب امیر نے ارشاد فرمایا تو پھر چیخ کر بولے, گھٹیا لوگوں کے سامنے مجھے چیلنج کیا تمہارے بیٹے نے, گھٹیا اہل مدینہ کے سامنے. تو امام حسن علیہ السلام نے فوراً کہا, یہی گھٹیا اہل مدینہ, انہوں نے تو آپ کو امیر بنایا. یہی گھٹیا, آپ انہیں گھٹیا کہہ رہے ہو, یہی گھٹیا اہل مدینہ تھے نا جنہوں نے آپ کو امیر بنا دیا, خلیفہ بنا دیا, اب یہ گھٹیا ہو گئے. اب اور غیظ بڑھا اور کہا کہ مجھے ان نوجوانوں کے ارادے خطرناک لگتے ہیں. خلیفہ دوم بہت زیرک آدمی تھے. تاریخ مسلمان میں ایسا سیاسی شعور رکھنے والے افراد کم پیدا, جنہوں نے حیات پیغمبر میں سیاست کے سارے رخ دیکھ لیے تھے, اور جس طرح انہوں نے مسند اقتدار کو آل محمد سے ہٹا کر دوسری طرف اس کا رخ موڑا, یہ فقط انہی کا خاصہ ہو سکتا تھا. وہ اتنے زیرک آدمی تھے. بہت زیرک آدمی, اور انہوں نے تاریخ کے ان پردوں میں سے دیکھ لیا کہ کہہ کیا رہے ہیں یہ نبی کے بیٹے. کہا یہ گھٹیا اہل مدینہ, یہ گھٹیا ہیں. امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ گھٹیا, انہوں نے تو بنایا آپ کو امیر, تم ان کے بلبوتے امیر بن کے انہیں گھٹیا کہہ رہے ہو. تو اس پر جناب عمر نے کہا, اے علی, اپنے بیٹوں کو روکو کہ یہ صاحبان اقتدار اور حکمرانوں سے
لڑائی نہ مولیں، سلاطین سے اپنے سر نہ ٹکرائیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کی نظریں حکومت اور خلافت کے اوپر ہیں۔ یہ کہہ کر عالم آپ ان کو روکیے، ان کو ادب اور تربیت سکھائیے۔ جناب علی مرتضیٰ نے کہا کہ یہ ابن الخطاب، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہیں؟ یہ ابنائے محمد ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے ہیں، اور جو ادب اور تہذیب پیغمبر انہیں سکھا گئے اس سے زیادہ تو میں انہیں کچھ نہیں سکھا سکتا۔ بھائی جن کا سکھانے والا استاد نبی ہو، منہ میں چبا چبا کر جنہیں پیغمبر نے دانے بھرائے ہوں، انہیں میں کیا تہذیب سکھاؤں؟ ہاں یہ بات یاد رکھو کہ اس وقت کرۂ ارض پر، زمین پر پیغمبر کا ان سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہے۔ تم امیر بنے اس لیے کہ تم پیغمبر کے صحابی تھے، یعنی تم پیغمبر کی قربت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے، تو یہ تم پیغمبر کی اولاد ہیں، یہ تم سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اگر فقط صحابیت تمہیں اس مقام پر لے جا سکتی ہے تو یہ تو اولاد ہے۔ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا انہیں راضی کرو، انہیں راضی کرو۔ تو کہا یہ کیسے راضی ہوں گے؟ کہا راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں اپنے مقام سے ہٹا دی گئی ہیں انہیں ان کے مقام پر دوبارہ رکھ دو، جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ کر دو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں بٹوین دا لائنز علی؟ جو مقام سے جسے ہٹا دیا گیا اسے وہاں رکھ دو، جو غلطی کی اس کا ازالہ کر دو۔ تو زیرک خلیفہ نے باپ اور بیٹوں کے ارادے ڈھانپ لیے اور کہا بس میں نصیحت کرتا ہوں صاحب اقتدار حکومت کے ساتھ، بیٹوں کو سمجھا دو جھگڑا نہ لیں، تمہارے بیٹوں کی نظریں خلافت اور اقتدار پر۔ یہ کہہ کر باہر نکل گئے خلیفہ۔ باہر نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، اپنے کورٹ آف حکومت کی طرف، تو جناب عثمان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بڑی دیر ہو گئی ابو الحسن کے گھر پہ، کیا بات طول پکڑ گئی؟ تو کہا کہ کون جیت سکتا ہے، کون جیت سکتا ہے گفتگو میں علی اور علی کے بیٹوں سے؟ تو جناب عثمان نے کہا یہ عبد مناف کی اولاد ہیں جو توانائی میں ساری نسلوں سے بڑے ہوئے، یہ عبد المناف کے بیٹے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ دور، اسست اساس الظلم والجور، ازالتکم عن مراتبکم، جہاں آپ کو آپ کے مرتبوں سے نیچے گرایا ہے۔ لیکن اس دور میں آپ کی شہادت اور آپ کا قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں تنزیل قرآن پر لڑتا رہا اور جہاد کیا، اور علی تعویل قرآن، امپلیمنٹیشن پر قرآن کے جہاد اور لڑائی کریں گے۔ بین دونوں بیٹے علی کے اس میں امپلیمنٹیشن آف قرآن یعنی تنزیل قرآن پر اس دور میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج اگر توریت اور انجیل کی طرح قرآن نہیں بکھرا، کسی کی جرأت نہ ہوئی خود سے قرآن لکھنے کی اپنے ہاتھوں سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اور علی کے بیٹے قرآن کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ وہ دور ہے امام حسین علیہ السلام کا جو جناب امیر کی سربراہی اور صاحبان میں گزر گیا۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا، اور وہ ہے ضد انقلاب اور رد انقلاب۔ 20 سال کا وہ دور ہے جہاں انقلاب کی اینٹی فورسز کھڑی ہو گئیں۔ اب اینٹی فورسز کیا چاہتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو مٹانا، ختم کرنا۔ حسین ابن علی جب ان اینٹی فورسز کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ اب یہاں پر 2 اور احادیث عظیم الشان منظر پر نمودار ہوتی۔ ان احادیث کو چھپایا جاتا ہے تاکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو تاریخی واقعہ بنا کر پیش کیا جائے اور مذہب سے اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے۔
حالانکہ یہ عین مذہبی معاملہ ہے. جب ذبیحہ اسماعیل مذہب ہے تو ذبح عظیم حسین سیاست اور تاریخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ باپ اور بیٹے نے شریعت پیغمبر کے 2 بڑے باب مکمل کیے. شریعت مکمل نہ ہوتی اگر علی وہ باب نہ لکھتے، اور شریعت مکمل نہ ہوتی اگر حسین وہ باب نہ لکھتے. جو باپ نے باب لکھا، پیغمبر کے دور میں مسلمانوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی تھیں. جتنی لڑائیاں ہوئیں کافروں سے ہوئیں، تو لہٰذا مال غنیمت بھی ہوتا تھا اور بہت سارے معاملات ہوتے تھے. لیکن یہ چیپٹر نہیں کھلا شریعت کا. اگر مسلمانوں سے لڑ پڑیں تو ان کے ساتھ جیتنے والے ہارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ کہیں نہیں تھا، کچھ نہیں پتا تھا. جب جمل کی معرکے میں امیر المومنین کا لشکر غالب آ گیا تو لوگوں نے اپنی عادت کے عین مطابق ہارنے والوں کے مالوں کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا، لوٹ مار مچانے لگے. فوراً روک دیا، کہا یا ابن ابی طالب یہی ہماری جنگوں کا دستور ہے؟ کہا نہیں، شریعت کا نیا باب رقم ہوگا. آج تک تم کافروں سے لڑتے تھے، اب مسلمانوں سے لڑائی ہے. اب یہاں پر وہ اصول رقم ہوں گے کہ مسلمان اگر مسلمان سے لڑے تو لڑائی کے کیا اصول و پیرامیٹرز ہونے چاہیے. آپ نے وہاں پر وہ اصول طے کیے. نہ کوئی مسلمان کا مال لوٹے گا، نہ اس کے بچوں کو غلام بنائے گا، نہ اس کی عورتوں کو کنیز اور غلامی میں لے گا، نہ ان کے گھروں کو تباہ کرے گا، نہ ان کی ڈویلنگز کو برباد کرے گا، نہ ان کے پانی کے چشموں پر قبضہ کرے گا، نہ ان کی کھیتیوں کو آگ لگائے گا. لوگ بکھر گئے تو ہمیں کیا ملا جنگ سے؟ تو کہا اچھا چلو اگر اسی لوٹ مار کی روایت کو آگے چلائیں، اسی غلام اور کنیز بنانے کی روایت کو آگے چلائیں، تو جناب ام المومنین عائشہ ہاری ہوئی ہیں، مفتوح ہیں. جب یہ مال تقسیم ہو، ہارنے والوں کے بچے، عورتیں، مال دولت سب لوٹی جائے، تو جناب عائشہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ مفتوح ہے نا، کسی کے حصے میں آئیں گی. اب یہ سوال جو جناب امیر نے ڈالا، سب کی زبانیں بند ہو گئیں. اور پھر آپ نے عزت اور احترام سے ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ سواریوں پر سوار کرایا، دستے ساتھ کیے، ساتھ سفر کا سامان دیا اور انہیں مدینے پہنچا دیا. یہ نیا باب لکھا علی نے شریعت کا. جب مسلمان سے لڑے تو اس کا مال دوسرے مسلمان پر جائز اور مباح نہیں ہے. یہ باب لکھا باپ نے. اور بیٹے نے کون سا باب لکھا؟ بیٹے نے یہ باب لکھا کہ اگر کوئی جبر اور ظلم سے تسلط حاصل کر لے مسلمانوں کے اوپر اور اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لے تو ایسے میں کیا وہ اولی الامر کہلائے گا اور اس کی اطاعت لازمی ہوگی؟ شریعت کا دوسرا باب ہم میں اور تاریخ کے طویل سفر میں برادران اہل سنت کے ساتھ یہی ایک فرق رہا کہ وہ خوفزدہ ہو کر جبر و تسلط کے ذریعے سے جو بھی حکومت پر بیٹھ جاتا تھا نا اس کی اطاعت شروع کر دیتے تھے. اہل تشیع یا علی کی پارٹی تاریخ کے ہر دور میں کبھی جابر و ظالم کے تسلط کو قبول نہیں کرتی رہی، چاہے سرفروشی کرنی پڑے، گھر لٹانے پڑیں، جوان دینے پڑیں، آگے اور خون کے دریا عبور کرنے پڑیں. یہ فرق ہے اہل تسنن اور اہل تشیع میں. امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا معرکہ درپیش ہوا کہ جبر اور تسلط کے ساتھ ایک شخص مسلمانوں کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہو گیا اور قابض ہو کر اس نے بیعت مانگی. بیعت کے الفاظ بڑے شرمناک ہیں. اس نے کہا تم میری غلامی پر بیعت کرو. یزید نے غلامی پر بیعت مانگی، سارے لوگوں کو کہا میرے غلامی پر بیعت کرو. یہ شرمناک بیعت.
امام حسین علیہ السلام نے وہاں شریعت کا دوسرا باب رقم کیا کہ جبر و تسلط کے ذریعے سے کوئی اولی الامر نہیں بن سکتا، اور آپ نے کھڑے ہو کر مقابلہ کر کے جہاد کر کے اس سارے پرمائسز کو کہ جو تخت پر بیٹھ گیا اس کی حکومت کو تقسیم کرو اور جھک جاؤ اس کے سامنے، اس سارے پرمائس کو آپ نے ایک ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیا۔ آج بھی اگر لوگ ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اور سرفروشی کرتے ہیں، یہ حسین ابن علی کی لکھی ہوئی کا لکھا ہوا وہ باب شریعت ہے جس کے لیے کہتے ہیں لوگ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں۔ ساری زندگی کسی نے حسین کو جانا ہو یا نہ جانا ہو، لیکن جہاں ظلم کا پنجہ ان کے گلے پر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم مقابلہ کریں گے اس لیے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ قیامت تک کے انسانوں کو حسین ابن علی نے وہ راستہ دکھا دیا کہ ظلم، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت پڑھی تھی نا، گواہ جو گواہی دیتا ہے اللہ کے لیے ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ظالم گواہی نہیں دیتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس باب کو لکھا شریعت کے 58 ہجری، آپ نے لوگوں کے اندر یہ بات کرنی شروع کی کہ ظلم اب حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ایک خط آیا حاکم شام کا، معاویہ کا، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے میرے جاسوس خبر دے رہے ہیں، بڑی زبردست انٹیلیجنس تھی، یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرے خلاف اکسا رہے ہیں اور آپ جدال و قتال کرنا چاہتے ہیں۔ اے حسین، تمہاری مثال ایسی ہے اس اونٹنی کی ہے جس کا خون پتلا ہو جاتا ہے تو اس کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت کھانے کے قابل رہے۔ تمہاری مثال اس اونٹنی کی سی ہے جس کا خون پتلا ہو چکا ہے اور اب اس کی گردن کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دھمکی آمیز خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو۔ تو جواب میں امام حسین علیہ السلام جو خط لکھا، جواب دیا، اس کا آخری جملہ لکھوں، بتاؤں آپ کو کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے لرزہ براندام ہوں کہ ہر وہ گزرنے والا دن جسے میں نے تیرے جبر و تسلط کو کے تحت گزار دیا اور تیرے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو کسے دھمکی دے رہا ہے؟ کسے دھمکی دے رہا ہے؟ لڑکپن میں حسین کا وہ مکالمہ طاقتور خلافت کے خلاف، اور یہ تو حسین کی پرائم ہے، ان کی زندگی کا پرائم ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ تو 58 ہجری آ گئی، اسی دور میں یہ زیادہ خطوط چلے۔ امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہاں پر آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ ابن جعفر کو لیا، عبداللہ ابن عباس کو لیا، بنی ہاشم کے سرکردہ لوگوں کو لیا، اور خطوط لکھ لکھ کر آپ نے سارے سربراہان قبیلہ اور جو بھی سماجی طور پر اہم لوگ تھے سب کو مقام منی میں آنے کی دعوت دی۔ کم از کم 1000 آدمی جمع ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ہم بار بار آپ کے سامنے تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے کچھ نکات بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے اور کہا خدا کی قسم جو باتیں میں تمہارے سامنے کرتا ہوں ان کی شہادت دینا اور گواہی دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا پیغمبر نے میرے والد علی کے ساتھ اپنے آپ کو بھائی نہیں قرار دیا اور رشتہ مواخات میں نہیں باندھا؟ جب ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا رہے تھے تو میرے والد کو اپنا بھائی بنا کر کہا اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سب نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ درست ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے آپ کے والد کو اپنا بھائی قرار دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا پیغمبر نے مقام غدیر پر میرے والد کی بیعت کا حصار تمہاری گردنوں میں نہیں ڈالا؟ کیا اس بیعت کے لیے حکم خدا نہیں پہنچا؟ اور پیغمبر نے میرے والد کو تمہارا مولا نہیں قرار دیا؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ درست ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کو پیغمبر نے مولا قرار دیا اور ان کی بیعت مولا کے عنوان سے پیغمبر نے لی۔ پھر کہا کہ کیا پیغمبر نے
اس بیعت کا حصار تمہارے گردن میں ڈالا تو کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور ایک میری اطرت۔ سب نے کہا یدنا رسول اللہ، آپ درست فرماتے ہیں، یہی پیغمبر نے کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سب کچھ باتیں درست ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اٹھ کر میرا ساتھ دو اور ظلم سے اپنی گردنوں کو چھڑا لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا کہ تمہیں اللہ نے عزت دی، مقام بخشا، لوگوں پر سرداری دی، لیکن تم نے اس مقام کو ظالموں کے ہاتھوں میں بیچ دیا اپنی آسائش کے لیے۔ غریب پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے آبرو کا سودا کرنے لگا۔ جو آواز بلند کرتا تھا اس کا سر اس کے کندھے پر باقی نہیں رہتا۔ شہر قبرستان بن چکے ہیں، ظلم اور عدوان کا راج ہے، ظالموں کے ہاتھ میں مال خدا کھلونا ہے، بندگان خدا غلام۔ ایسے میں اللہ کا یہ حق ہے تم پر کہ تم شہادت اور گواہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مقام منی موقع حج آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار، ایک طویل خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ میں نے جو کچھ کہا وہ اس لیے نہیں کہ میرا مقصد اپنی تعریف کرنا ہے، میرا مقصد فقط یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو ظلم سے آزاد کرا دوں، میرا مقصد فقط اتنا ہے کہ تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دوں، میرا مقصد فقط اتنا ہے کہ تیری بات کو، تیری کتاب کے پیغام کو انسانوں میں رائج کروں۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی تو جناب عبداللہ ابن عمر وہاں پر موجود تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ماہ شعبان تھا۔ انہوں نے عمرہ کیا، کوئی اپنے کام انجام دی، اور جب انہیں خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام مکے پہنچ چکے ہیں تو وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی امیہ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، آہستہ آہستہ سارے لوگ ان کی بیعت کر لیں گے، فقط آپ رہ جائیں گے، اور اگر آپ مقابلہ کریں گے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ بھی ان کی بیعت کر لیں اور خون خرابے سے اپنے ہاتھ کو بچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابن الخطاب، تم اس ظلم اور عدوان کو دیکھ نہیں رہے؟ کیا ایسے میں پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ خاموشی اختیار کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے، یاد ہے مجھے وہ حدیث کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین قتل کر دیا جائے گا، اور جو اس کے ساتھ نہیں دیں گے تو لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ساتھ نہ دے کر ذلت اور خواری کو پسند کرنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ فرزند رسول، میں وہ ہمت نہیں رکھتا مقابلے کی اور لڑائی کی، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کو الوداع کہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ پتہ تھا سب کو کہ حسین ابن علی کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دو حدیث پیغمبر کی منظر پر آتی ہیں جنہیں چھپایا جاتا ہے۔ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کی ذبح عظیم کو تاریخ کا واقعہ بنا کر پیش کیا جائے اور مذہب سے اس کے رشتے کو کاٹ دیا جائے۔ پہلی حدیث، پیغمبر بستر پر ہیں اپنے کمرے میں، جناب ام سلمہ کا گھر ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ بے اختیار پیغمبر کے کمرے حجرے کی طرف بڑھے، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے روکا کہ پیغمبر آرام کر رہے ہیں۔ بچہ مچل گیا اور رونے لگا، اس کی مچلنے کی آواز سنی، پیغمبر نے آواز دی
ام سلمہ حسین کیوں رویا؟ میں نے دروازہ کھول دیا، بچہ اندر چلا گیا، پیغمبر نے سینے پر لے لیا، میں باہر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد مجھے پیغمبر کی ہچکیوں سے رونے کی آواز آئی، میں گھبرا کر دروازہ کھول کے داخل ہوئی، کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے جو آپ اتنا بلک بلک کر رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ پیغام لایا، ہائے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا لال صحرا میں بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کے حوالے کر دی، کہا یہ اس مقام کی خاک ہے جو فرشتہ مجھے دے گیا، تم اس وقت تک زندہ رہو گی، یہ خاک محفوظ رکھنا، جب حسین قتل ہو جا یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک روز آیا، ام سلمہ سو رہی تھی، حسین دشت بلا میں تھے، ابن عباس دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے اپنے گھر میں، ام سلمہ اور جناب عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ پیغمبر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خاک سر پر پڑی ہوئی ہے، ہاتھ اور لباسوں میں خون لگا ہوا ہے، اور آنکھوں سے گریا ہے، اور داڑھی خون سے رنگین ہے۔ بے اختیار پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرا بیٹا دشت بلا میں قتل کر دیا گیا۔ گھبرا کر اٹھیں، جا کر اس خاک کو نکالا، خاک کربلا سرخ ہو چکی تھی، خون ہو چکی تھی۔ اس تاریخ کو نوٹ کر لیا، ابن عباس نے بھی یہ خواب دیکھا، اس تاریخ کو نوٹ کر لیا، جناب ام سلمہ کے پاس آ کر یہ خواب بیان کیا، کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ جب قافلہ واپس پلٹ کر آیا اور اس تاریخ کو قافلے سے پوچھا گیا تو وہی روز عاشور اور وقت عصر تھا جو حسین ابن علی کی گردن پر چھری پھر رہی۔ دیکھو اسماعیل کے ذبح ہونے کی خبر ابراہیم کو خواب سے دی گئی، اور حسین کے ذبح عظیم کی خبر وحی اور فرشتے کے ذریعے سے دی گئی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ حسین کا مقتول ہونا تاریخ کا واقعہ ہے، مذہب کا معاملہ نہیں ہے، تو اللہ اکبر، ذبح عظیم عین مذہب ہے، اور حسین ابن علی نے کربلا کے دشت میں اپنی گردن کٹا کر قیامت تک کے لیے مذہب سارا اٹھایا اور کھینچا، مذہب سارا سمیٹا، اسلام سارا سمیٹا، کتاب خدا ساری سمیٹی، اور سب کے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ آل محمد کی طرف پلٹا دی۔ اگر حسین وہ ذبح عظیم کی قربانی نہ دیتے تو کتاب لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتی، اسلام لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا۔ یہ حسین ابن علی کی شہادت ہے ذبح عظیم، جس نے اسلام اور قرآن کا اولین ریفرنس بھی آل محمد کو قرار دیا اور آخری ریفرنس بھی آل محمد کو قرار دیا۔ اب قیامت تک کے لیے اگر قرآن کے بارے میں بات ہوگی تو آل محمد ساتھ ہیں، اسلام کے بارے میں گفتگو ہوگی تو آل محمد کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ حسین نے ان ہاتھوں سے جو اسلام کو تباہ کر رہے تھے، قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، سب کچھ سمیٹا اور آل محمد کی طرف پلٹا۔ حقاؤ کے بنائے لا الہ ہست حسین، اور قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ دیا، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ اب حج کو تبدیل کر دیا عمرے سے۔ سعید بن عمرو بن عاص مدینے مکے کا گورنر 30 جلاد وحشی مقرر کیے، لباسوں میں تلوار چھپائے ہوئے، کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو دوران طواف قتل کر دیں۔ قتل ہو جاتے تو پتہ بھی نہیں چلتا، فوراً حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ عازم شہادت ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، حسین نے حج کو شہادت کے بلندی پر پہنچا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، نہیں، آپ نے حج کو شہادت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ چھوڑا مکہ اپنے بھائی عبداللہ بن جعفر کو، جو اس وقت اس دور کی قداور سیاسی شخصیت ہیں،
ان کو مکے میں چھوڑا، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر مدینے میں چھوڑا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم میری جگہ میرے قائم مقام اور میرے آنکھیں اور میرے کان بن کر رہنا۔ یہ اسٹریٹجی ہے حسین ابن علی کی کہ مدینہ بھی خالی نہیں چھوڑا، اتنا بڑا سینٹر، اپنے بھائی کو بٹھایا۔ کوفہ ایک عظیم سینٹر جہاں سے آپ نے اس تحریک کی ابتدا کرنی ہے، وہاں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا، مدینے میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو بھیج دیا، بٹھا دیا، مکے میں اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر کو بٹھا۔ کون جعفر؟ عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کے بیٹے، جن کے باپ کی شیدائے رسول ہونے کی حالت یہ تھی، حبشہ سے واپس آ رہے تھے، ہجرت حبشہ کی تھی نا جعفر نے، پہلا رسول کا ڈپلومیٹ اور سفیر جناب جعفر طیار، جس نے نجاشی کے دربار میں پیغمبری کا کیا بہترین ریپریزنٹیشن کی۔ تو راستے میں پتہ چلا کہ پیغمبر خیبر پر ہیں، تو مدینہ نہیں گئے جعفر طیار، حبشہ سے سفر طے کر کے آ رہے تھے، فوراً خیبر پہنچے، ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی رسول کو میری ضرورت پیش آ جائے۔ اس فداکار باپ کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر، جناب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو وہاں چھوڑ دیا اور کہا کہ یہاں آپ میرے آنکھ اور کان بن کر رہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر چونکہ اسی گھرانے کے بچے تھے، وہی گوشت اور خون تھا، معلوم تھا کہ سفر امام حسین علیہ السلام یہ شہادت اور اسیری اور قتل و غارت کا سفر ہے، تو آپ نے یہ چاہا کسی طرح، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح اس سفر سے امام حسین علیہ السلام رک جائے۔ آپ نے سیاسی طور پر نیگوسیشنز اور گفت و شنید شروع کی اور ایک امان نامہ لکھوا لیا امام حسین علیہ السلام کا نام کہ اگر آپ مکے میں رہیں گے تو آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام عازم سفر ہو گئے، مکے کی سرحدوں سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ سواریاں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، تیز تیز گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے قافلے کو تھوڑا سا اس راہ سے ہٹایا، اب قریب جب دھول ٹھہری تو دیکھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن جعفر اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، فوراً عبداللہ ابن جعفر اپنے سواری سے اترے، امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کی اور جیب سے وہ رقعہ نکالا جس میں آپ نے وہ سیاسی نیگوسیشنز کے ذریعے سے ایک امان نامہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سیکیور کیا تھا۔ آپ نے وہ امان نامہ امام حسین علیہ السلام کو دکھایا اور کہا کہ فرزند رسول واپس چلیے، میں نے یہ امان نامہ آپ کے لیے لکھوا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے محبت سے جناب عبداللہ ابن جعفر کو سینے سے لگا لیا، کہا برادر عزیز تمہیں پتہ ہے نا ہم کس سفر پر جا رہے ہیں، نانا کی باتیں یاد ہے نا، اب اس سفر سے حسین کے قدم واپس نہیں پلٹتے۔ حسین کس لیے جا رہے ہیں؟ انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین۔ ارے 1,24,000 پیغمبروں کا ترکہ ہے، انہیریٹنس ہے، ان کی وراثت ہے، اسے بچانے کے لیے دشت بلا میں جا رہے ہیں حسین۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کے وارث، اے موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے وارث، اے علی ولی اللہ کے وارث۔ کا یہ سفر کچھ اور ہے، تمہیں پتہ ہے نا۔ خاموش ہو گئے عبداللہ ابن جعفر، اس لیے کہ سفر کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرزند رسول جب آپ آمادہ سفر ہی ہیں تو میری چھوٹی سی ایک گزارش ہے، میں جناب زینب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو سواری کے پاس چلا جاؤں۔ کہا بے شک۔ فوراً جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کی سواری کے قریب آئے اور کہا بنت رسول آپ کے بھائی اسی سفر پر روانہ ہیں جس سفر کو شرط نکاح بنایا گیا تھا۔ جناب زینب کے نکاح میں ایک شرط تھی کہ اگر آپ کو سفر درپیش ہو اپنے بھائی کے ساتھ تو جناب عبداللہ آپ کو نہیں روکیں گے۔ کہا یہ وہی سفر، اور اس سفر میں امام حسین علیہ السلام خطرات کا شکار ہوں گے، یہ قربانی کا سفر ہے، آپ خالی ہاتھ جا رہی ہیں، ایسے میں تو قربانیاں لے جانی چاہیے۔
مجھے تو آقا کا حکم ہے مکے میں ٹھہر جاؤں، محضر شہادت میں نام نہیں ہے۔ یہ 2 بیٹے لایا ہوں، انہیں ساتھ لے جائیے۔ جب بات قتل حسین پر پہنچے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ آئے بی بی کا حوصلہ بڑھ گیا، اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھیں بیٹوں کو، بیٹے باپ کے ساتھ مکے میں تھے۔ ورنہ مورخ یہ لکھتا کہ زینب خود بھی گئیں، ضد سے بیٹوں کو بھی لے گئیں۔ عبداللہ ابن جعفر چونکہ اس سفر سے متفق نہیں تھے لہٰذا وہ نہیں گئے۔ مورخ کی زبانیں کاٹ دیں، قلم توڑ دیے۔ عبداللہ ابن جعفر نے دونوں بیٹے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کیے۔ عزیزان گرامی، وہ شب عاشور حسین ابن علی اپنے قافلے کے خیموں کے درمیان میں ہر ایک کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، حوصلے بڑھاتے ہیں۔ بہن کے خیمے کے دروازے کے باہر آپ نے سنا کہ آپ کی بہن اپنے بیٹوں سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کل صبح قربانی کا وقت ہے، خیال رکھنا کوئی شرمندگی نہ ہو، آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا۔ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ تو بیٹوں نے جذبات میں کہہ دیا مادر گرامی کیا علم دلوا سکتی ہے؟ نانا ہمارا پیغمبر کا علمدار حیدر کرار، باپ ہمارا پیغمبر کا علمبردار جعفر طیار، ہمیں علم مل سکتا ہے؟ بی بی نے غیظ سے کہا حد ادب، اتنی بڑی بات؟ ارے قمر بنی ہاشم موجود، علی کا بیٹا، حسین کا لال، فاطمہ کی دعا، ایسی خواہش بھی نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ ہائے زینب، ہائے زینب، کیا اپنے بچوں کی تربیت فرما رہی ہیں؟ طبل جنگ بجا، تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، حملہ اولا ہوا، 50 اصحاب قتل ہو گئے، نماز ظہر ہوئی، اصحاب ختم ہو گئے، عائزہ کی باری آئی، عبداللہ ابن مسلم کی لاش آئی۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمہ بنا دیا تھا، حملہ اولا کے 50 اصحاب سب کی لاشیں اٹھا کر لائے اور خیمے میں رکھیں۔ نماز ظہر کے مقتولین سب کی نماز لاشیں اٹھائیں اور لا کر خیمے میں رکھیں۔ سب کی لاشیں اکٹھا کرتے تھے حسین ابن علی، بس عبداللہ ابن مسلم کی لاش آئی۔ ہائے مسلم کا جوان سال بچہ، لاش آنے کی خبر آئی، جناب زینب کو غیظ آیا، بیٹوں کو طلب کیا، ارے کیا شرمندہ کر دیا، کس منہ سے مسلم کی زوجہ کو، ارے اپنی بہن کو جا کر اس کے بیٹوں کی تعزیت کروں؟ ارے پہلے ہی مسلم شہید ہو چکے، 2 بچے کوفے میں مارے گئے، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا مادر گرامی، ہم تو ماموں کے سامنے بار بار پوچھ رہے ہیں، میدان میں جائیں، اجازت نہیں ملتی۔ بیٹوں کے بازو پکڑے، بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا بھائی انہیں اجازت دے دو۔ ارے اہل خاندان کے سامنے زینب کی آنکھوں کو شرمندہ نہ کرو۔ جناب اونو محمد گھوڑوں پر سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے، فوج اشقیاء پر حملہ کیا۔ زینب سجدہ خالق میں، پروردگار قربانی کو قبول فرما۔ بھوکے پیاسوں نے تھوڑی دیر لڑائی لڑی، گھوڑوں سے گرے، آواز آئی یا
حسین درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، کہو اے لخانہ، اے بنی ہاشم،